لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کہ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، غریب کسان، اور آ کر کے کہتا ہے خواجہ میرے آقا، آپ کا جو مرید ہے قطب الدین، اس کا مرید ہے شمس الدین التمش بادشاہ، میں کسان آدمی ہوں، مجھ پر ٹیکس بادشاہ نے زیادہ لگا دیا ہے اور اب وہ میری قوت سے باہر ہے، تو اگر آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ سے تو بادشاہ اس ٹیکس کو کم کرے گا یا معاف کر دے گا؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے دلی اس اکیلے کسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی مرید کو ساتھ نہیں لیا، وہ کسان ہے اور غریب نواز ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے دلی جا رہے، کیوں؟ صرف ایک غریب کسان کے لیے کہ بادشاہ نے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ فریاد لے کر آیا ہے۔ جب دلی پہنچے تو پورا شہر، بابا قطب، شمس الدین، سب مل کر غریب نواز کے استقبال کے لیے آئے۔ سرکار قطب الدین نے عرض کی حضور آپ اطلاع تو کرتے آنے سے پہلے، اچانک تشریف لائے، اگر ہمیں قبل از وقت خبر نہ ہوتی تو ہم آپ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آ پاتے۔ فرمایا یہ جو کسان ہے بادشاہ نے اس پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ٹیکس کم کراؤں۔ سرکار قطب الدین نے کہا اللہ اکبر، حضور آپ ایک خط لکھ دیتے تو یہ ٹیکس معاف ہو جاتا، اور ایک خط لکھ دیتے تو کئی گاؤں اس کو وقف کر دیے جاتے، کیونکہ شمس الدین کیا میرے آگے جاتا اور آپ کے خط کی وہ بے ادبی کرتا؟ آپ ایک خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ غریب نواز کا جواب سنو، فرماتے ہیں خط لکھ دیتا، اس کا کام تو ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ آنے سے اس کا جو دل خوش ہوا ہے وہ کب ہوتا؟ اس کے ساتھ چلنے سے اس کے دل کو جو خوشی ملی وہ کب میسر آتی؟ اور سنو، اللہ راضی نہیں ہوتا مگر صرف اس وقت جب کسی بندے کا دل خوش کیا جائے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سفر میں ایک ولی سے ملاقات کی، اس نے کہا معین الدین اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کی خدمت کر، جب تو اللہ والا بنے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن افسوس یہ جو اصل دین ہے، دین کی اساس ہے، یہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ اب ہم سمجھتے ہیں صرف تسبیح ہلانا یہ دین ہے۔ میں تسبیح کا منکر نہیں ہوں، یقیناً تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لوگ سمجھتے صرف روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیں روزے کا مخالف نہیں، لیکن ساری عبادتوں سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جواب سنو، ان کا فرمان سنو۔ فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، کثرت سے نفل روزے رکھنا، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، یہ کام تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں۔ کمزور بوڑھی عورتیں بھی کثرت سے نمازیں پڑھ سکتی ہے، کثرت سے تلاوت کر سکتی ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کا دل خوش کرے، اللہ کے بندوں کا دل جیتے، وہ آئے تو ان کی خاطر تواضع کرے، وہ آئے تو ان سے مسکرا کر بات کرے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی اچھی بات کرو۔ لوگوں یہی دین ہے، اور سرکار غریب نواز نے اسی ذریعے سے لوگوں کا دل فتح کیا۔